اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پردیس سے آیا تو میں اسے ملنے آئی، مگر بھائی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا تیرے پیٹ میں کس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بھابھی نے آپ سے چوری میرا نکاح اپنے پاگل بھائی سے کیا تھا جو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے۔ اب میں بیوہ ہوں۔ مگر بھابھی بولی یہ جھوٹ ہے۔ بھائی نے تھپڑ مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے اور میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں لوگوں کے لیے ایک تماشا بنی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے پانی کی بوتل دی اور آگے بڑھ گئی۔ سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا، مگر وہ ہوا کو روکنے کے قابل نہیں تھا۔ پیٹ میں پلتا بچہ مسلسل ہل جل رہا تھا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹا ہم تنہا نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ رات مزید گہری ہوئی تو میں ایک پارک میں بینچ پر لیٹ گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی تو کہیں سے نشیوں کی آوازیں آتی، مگر مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اصل ڈر تو میرا اپنوں نے ہی ختم کر دیا تھا۔ نیند اور جاگنے کے بیچ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، شاید وہ کسی کے انتظار میں تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور احساس سے نفی میں سر ہلایا۔ اب یہاں کیوں بیٹھی ہیں اس حالت میں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کہا میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو خواتین کے شیلٹر ہوم میں لے جا سکتے ہیں، وہاں محفوظ ہوں گی۔ میں نے نظر جھکائی اور کہا کیا وہاں کوئی مجھ سے میرے گناہ کا ثبوت نہیں مانگے گا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا نہیں، وہاں بس آپ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ میں نے تھوڑے تذبذب کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے ایک سفید وین میں بٹھا کر شیلٹر ہوم لے گیا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو دل دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کتنے سوال تھے جو ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن زبان گونگی تھی۔ اس نے ایئر کنڈیشن نرم کر دیا اور ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ پیو تمہیں کمزوری ہو رہی ہے، اس نے کہا۔ میں نے بوتل پکڑ لی۔ ہونٹ ہلکے سے بھیگے پر زبان پر اب بھی کچھ نہ آیا۔ کچھ دیر وہ خاموش گاڑی چلاتا رہا اور اچانک بول پڑا میں تمہیں لے جا رہا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں تم محفوظ ہوگی، جہاں تمہیں کوئی اور نہیں کہے گا کہ تم گناہ گار ہو۔ گاڑی ایک پرسکون علاقے میں داخل ہوئی۔ دونوں طرف پھولوں والے درخت، صاف سڑکیں اور بڑے بڑے گھر۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ اس نے ایک خوبصورت سفید بنگلے کے سامنے گاڑی روکی۔ گیٹ خود کار کھل گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک دن وہ لڑکا جو پاگل سمجھا جاتا تھا آج اتنا مہذب، اتنا باوقار کیسے لگ رہا ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک صاف ستھرا لانچ نظر آیا۔ اندر ہر چیز منظم، فرنیچر جدید، دیواروں پر آرٹ کے خوبصورت ٹکڑے اور ایک نرم روشنی۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، اس نے کہا، جب تک تم خود چاہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک سنگل بیڈ، الماری اور کھڑکی کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک آرام دہ کرسی تھی۔ یہ کمرہ صرف تمہارے لیے ہے، میں نے اس سے پوچھا۔ تم کب سے یہاں ہو؟ اس نے جواب دیا، پچھلے 2 سالوں سے۔ جب میں صحت یاب ہوا تب یہ جگہ خریدی اور تمہارے گھر والے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے دفن سمجھا اب میرے لیے مر چکے ہیں۔ کمرے میں بیٹھتے ہی میں نے کھڑکی کھولی، تازہ ہوا آئی، میرے چہرے کو چھوا، دل جیسے سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا۔ ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں میرے لیے چند کپڑے، تولیہ اور ذاتی اشیاء تھی۔ اب تم یہاں محفوظ ہو۔ کل سے تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا
تم اور بچہ دونوں کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگلے دن واقعی وہ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر ایک نرم لہجے والی عورت تھی جس نے مکمل چیک اپ کیا۔ ماں میں کافی تناؤ ہے مگر بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے بتایا۔ واپسی پر اس نے کہا، آئندہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ گھر واپس آ کر میں اسے چپ چاپ کچن میں کھانا بناتے دیکھا۔ یہ سب تو خود کرتے ہو؟ ہاں سیکھ لیا ہے، تنہائی سب کچھ سکھا دیتی ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، کیا میں مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہو جب چاہو۔ اسی رات میں نے اسے چھت پر بیٹھے دیکھا، میں بھی خاموشی ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس حال میں ہوں؟ نہیں پتا تھا، بس اتفاق تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود پر شک ہوا، تم ہو یا میرا وہم ہے، اور پھر دل نہیں مانا کہ تم میری زندگی سے یوں غائب ہو جاؤ۔ چند دنوں میں وہ گھر جیسے میری پہچان بن گیا۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرتا، دوپہر کو کام پر چلا جاتا اور شام کو واپسی پر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ہم نے ایک مشترکہ زبان ڈھونڈ لی تھی جس میں نہ شکایت تھی نہ شکوہ، بس موجودگی تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے ایک کمرے میں کچھ لکڑی کے فریم بنا رہا ہے۔ میں قریب گئی تو دیکھا وہ بچوں کے لیے ننھی کرسی اور میز بنا رہا تھا۔ یہ تم خود بنا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا، جب ہسپتال میں تھا تو وہاں کی لکڑی کا کام سیکھا میں نے۔ اگلے دن خود باورچی خانے میں جا کر کچھ پکانے کی کوشش کی، چولہا جلا کر روٹی پکانے لگی تو وہ آ کر ہنسا، یہ روٹی ہے یا نقشہ؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، ابتدا ہے، وقت کے ساتھ نقشہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی ہنسی مذاق میں ہماری زندگی کی تلخیاں چھپنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی میری ماضی کا تانا نہیں دیا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ قریبی مارکیٹ گئی، وہ میرے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید رہا تھا۔ ایک خاتون نے دور سے پہچان کر آواز دی، ارے یہ تو وہی علی ہے نا؟ علی نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دیے بغیر میری طرف مڑ گیا۔ چلو دیر ہو رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، تمہارا جاننے والے اب بھی تمہیں پہچانتے ہیں؟ وہ بولا، بس مشکل پہچانتے ہیں، کہانی نہیں، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ کوئی پرانی باتیں کرے۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک خالی کمرہ دکھایا، تم چاہو تو اس کی دیواریں خود سجا سکتی ہو۔ میں نے کمرے کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا، پھر پنک اور سفید رنگ کے امتزاج کا کہا۔ کچھ دنوں میں کمرہ ایک ننھے مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا، ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور چہرے پر سجا۔ میں نے آ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ بچوں کی تربیت پر ایک کتاب ہے، وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ صرف محفوظ ہی نہ ہو بلکہ شعور اور وقار کے ساتھ بڑا ہو۔ شام کو ہم اکثر چھت پر بیٹھتے، وہ چائے پیتا اور ہم خاموشی سے شام کے رنگ بدلتے دیکھتے۔ ایک دن اس نے اچانک کہا، تمہیں پتہ ہے، اب جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو خود کو پہچان، تمہاری وجہ سے میں نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی اور وہ لمحہ میرے لیے سچائی کی گواہی بن گیا۔ ہفتے کے آخر میں ہم ہسپتال دوبارہ گئے۔ اس بار ڈاکٹر نے مکمل اسکین کیا اور بتایا کہ بچہ تندرست ہے۔ باہر آ کر علی نے کہا، اب تم ہر ہفتے یہاں آؤ گی اور میں ساتھ آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارا نکاح شدہ بچہ ہے، ورنہ لوگ اور باتیں بناتے۔ اور مسکرایا، ہم کسی کو صفائی دینے کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنا سچ جانتے ہیں، بس وہی کافی ہے۔ ایک دن علی نے مجھے ایک فائل تھمائی، یہ کچھ کاغذات ہیں، ہمارا نکاح کے قانون اندراج مکمل ہو گیا ہے، اب تم میرے نام سے جانی جاؤ گی۔ میرے ہاتھ لرز گئے، وہ میرے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور بغیر کسی شرط کے۔ میں نے کہا، اگر کبھی کوئی تمہارے سامنے اگر مجھ پر انگلی اٹھائے تو کیا کرو گے؟ وہ بولا، جو انسان اپنے پیچھے سچائی رکھتا ہو اسے کسی انگلی سے خوف نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میرے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہو۔ کبھی کبھی رات کو میں خواب میں اپنے پرانے گھر کو دیکھتی جہاں میرے بھائی کی چیخیں اور بھابھی کے الزام تراشیاں گونجتی تھیں، مگر جاگتے ہی علی کی موجودگی سب کچھ مٹا دیتی۔ ایک صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، علی نے میرے لیے تازہ پھول رکھے تھے۔
ایک کارڈ بھی تھا جس پر لکھا تھا نئی زندگی مبارک ہو۔ وہ دن ہمارے لیے خاص تھا۔ ہم نے بازار جا کر بچے کے لیے چند اور چیزیں خریدی، کچھ کپڑے، ایک چھوٹا سا ٹی ڈی بیٹر اور ایک تصویر البم جس میں ہم اپنے آنے والے دنوں کی یادیں محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ علی نے پہلی تصویر میرے لیے کھینچی جس میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شام کو جب میں نے کھانا بنایا تو علی نے کہا، یہی ذائقہ تو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر تو تمہیں ہر دن جینا ہوگا کیونکہ اب میں روز کھانا پکاؤں گی۔ کمرے میں رات کو بیٹھے ہم نے آنے والے دنوں کی باتیں کی، بچوں کے ناموں پر اپنے خوابوں کے رنگ ترتیب دیے۔ علی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بچہ جب بڑا ہو تو کہے میرے ماں باپ نے مجھے عزت، محبت اور وقار میں دیا۔ میں نے دل سے دعا کی، آمین۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چائے کی بھاپ فضا میں گھل رہی تھی اور شام کا آسمان تاریخی ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی سچائی بیان کی میں حیرت میں گم ہو گئی۔ میں اس وقت کو سوچنے لگی جب مجھے لگا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور جب آج وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اپنے جینے کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم نے نئی زندگی شروع کی، پر میں تو وہیں کی وہیں رہ گئی، بس ایک بوجھ کے ساتھ، اس لیے میرا ہاتھ تھاما۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، جو وقت گزر گیا وہ گیا، مگر اب جو آنے ہیں وہ ہمارا ہے۔ ہم نیچے آئے اور میں نے کہا، ہاں مجھے تمہاری کہانی سننی ہے پوری، بغیر کسی کمی کے۔ وہ مجھے لانچ میں لے آیا، کتابوں کے بیچ ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر نکالا اور بولا، یہ میرا سچ ہے جو میں نے ہسپتال سے نکلنے کے بعد لکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے صفحات پلٹنا شروع کیے، وہاں تاریخ اور دن لکھے گئے تھے جب وہ ہوش میں آیا، جب اس نے نرس کو پہچانا، جب پہلی بار اس نے دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کی۔ ایک صفحے پر لکھا، میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا، بہت کچھ میری آنکھوں میں، وہی سوال ہے، کیا وہ میں زندہ ہوں گی؟ میں نے کہا، تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ بولا، شروع میں یادداشت نہیں تھی، لیکن جب ہوش آیا تو تمہارا چہرہ ایک خواب کی طرح بار بار آتا رہا۔ میں نے اخبار، ریکارڈ، سوشل میڈیا، ہر چیز چھانی، مگر تمہارا نام جیسے مٹا دیا گیا تھا۔ اور پھر میں نے خود کو مضبوط کیا، کام شروع کیا، شناخت بدلی اور قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک دن وہ مجھے شہر کے ایک پرانے حصے میں لے گیا جہاں وہ نرس رہتی تھی جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ اب ریٹائر ہو چکی تھی، مگر اس کا چہرہ اب بھی مہربان تھا۔ یہ ہے نیلا، میری سب کچھ، علی نے نرس کو تعارف کروایا۔ نرس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، علی نے صرف جسمانی نہیں روحانی طور پر بھی دوبارہ جنم لیا ہے، تم اس کا حصہ ہو اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ نرس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں پھول کھلے تھے۔ ہم کچھ دیر وہاں بیٹھے، اس نے اپنی زندگی کی کچھ مزید باتیں بتائی، کیسے علی کو بچانے کے لیے وہ اکثر اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ دوا میں خرچ کرتی رہتی۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں علی جیسا شخص ملا اور علی خوش قسمت ہے کہ تم نے اس پر اعتبار کیا۔ گھر واپسی پر میں نے علی سے کہا، تمہاری زندگی کی یہ کہانی ہر کسی کو سننی چاہیے۔ وہ بولا، شاید ایک دن میں سب کچھ لکھوں گا، مگر ابھی میرا مان تم ہو، صرف تم۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ماضی کی ہر کونے کو دیکھنا ہے تاکہ دل مکمل صاف ہو سکے۔ میں نے کہا، مجھے اس گھر جانا ہے جہاں سے میں نکالی گئی تھی، بس ایک بار خاموشی سے۔ علی تھوڑا چونکا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ اگر تمہیں ایک پل کو بھی غیر محفوظ محسوس ہوا تو فوراً واپس لوٹیں گے۔ ہم دونوں چپ چاپ اس محلے پہنچے، وہی گلیاں، وہی در و دیوار، مگر میرا چہرہ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہی دروازہ، وہی گھر۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چند لمحے آنکھیں بند رکھی۔ میری بھابھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، شاید پہچان گئی تھی، پر دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا، چلو علی، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، ہم صرف سچائی سے آگے بڑھے ہیں اور یہی ہماری فتح ہے۔ واپسی پر ہم نے ایک سڑک کے کنارے چھوٹے سے کیفے میں چائے پی۔ علی نے کہا، تم اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہو۔ اگلے دن علی نے ایک وکیل سے ملاقات کا بندوبست کیا۔ اس نے قانونی طور پر وہ تمام دستاویزات تیار کروائی جن سے میرا اور بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہم نے ایک نیا نام چنا جس پر گھر کے ہر چیز کا اندراج ہونے لگا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ یہ سب خواب ہیں، مگر ہر دن ایک نئی حقیقت سامنے لاتا۔
ایک دن علی میرے لیے کپڑے لے کر آیا۔ میں نے کہا اب تو میں ایک مکمل بیوی لگنے لگی ہوں۔ وہ مسکرایا، تم ہی ہو میری بیوی، اور اب سب کچھ قانوناً بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک تحفہ لیا، ایک چھوٹا سا فریم جس میں ہمارے بچے کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کی کاپی تھی اور نیچے لکھا تھا ہماری دوسری زندگی کی پہلی تصویر۔ اس نے فریم کو چوم کر الماری میں رکھا اور کہا، یہ ہمارا پہلا خزانہ ہے۔ ان دنوں میں نے اپنے اندر ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ میں نے گھر میں پودے لگانا شروع کیے، علی کے لیے کھانے کے نئے تجربے کیے۔ شام کو ہم بچوں کے ناموں پر بحث کرتے، کبھی وہ ماہم کہتا، کبھی میں ایان کا نام لیتی، اور یوں وقت ہنسی میں گزرنے لگا۔ ہم نے ایک ساتھ بچوں کی کتابیں پڑھنا شروع کی تاکہ جب وقت ہم بہتر والدین بن سکے۔ میں نے پرانی سلائی مشین مرمت کروائی اور بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سینے لگی۔ ہر ٹانکا جیسے ایک دعا تھا۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے بیچ ایک دوسرے کی پناہ بن چکے تھے۔ میرے نئے شناختی کارڈ پر جب نیا نام آیا تو علی نے سب سے پہلے وہ کارڈ میرے ہاتھ میں دیا۔ یہ صرف تمہارا حق نہیں، تمہارا فخر بھی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا، تصویری دستخط، سب کچھ جیسے میری پرانی شناخت، پرانا دکھ سب ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے گھر کے دروازے پر ایک پلیٹ لگوائی جس پر ہمارے نئے نام کنندہ تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تم نے کب کروایا؟ وہ ہنسا، جس دن تم نے مجھے اپنی دوسرا موقع دیا تھا اسی دن دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تمہیں اپنا بنانا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہم نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک نظم پیدا کر لی تھی۔ ناشتے سے پہلے وہ میری چائے بناتا اور میں اس کے لیے پراٹھے بنانے کی کوشش کرتی۔ وہ اکثر کہتا، یہ دنیا کی سب سے خاص چائے ہے کیونکہ تمہارے خاموش ہاتھوں سے آئی ہے۔ ایک دن ہم نے قریب اسکول کا چکر لگایا جہاں وہ چاہتا تھا کہ بچہ آگے جا کر پڑھے۔ میں نے کہا، ابھی تو وہ دنیا میں آیا بھی نہیں اور تم نے اسکول بھی چن لیا۔ وہ ہنسا، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ پائے جو مجھے کبھی نہ ملا ہو۔ وہ ایک نیا دفتر کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فائلز ترتیب دینے میں مدد کی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ہوم آفس بنایا جہاں میں بھی بیٹھ کر اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں بھی کچھ سیکھوں؟ وہ بولا، نہ صرف سیکھو بلکہ سکھاؤ بھی۔ تم میں بے پناہ ہنر ہے، صرف اعتماد کی کمی تھی۔ میں نے قریبی خواتین کے ایک ہنر سیکھنے والے مرکز میں داخلہ لیا۔ سلائی، کڑھائی اور بنیادی کمپیوٹر سیکھنے کے لیے لگی۔ ہفتے کے آخر پر ہم اکثر شہر سے باہر نکل جاتے اور کبھی دریا کے کنارے، کبھی پہاڑوں کی طرف۔ وہ اکثر اپنی جیب سے پرانے سکے نکالتا اور دریا میں پھینک دیتا۔ بھولنا چاہتا ہوں اور پانی میں بہا دیتا ہوں۔ میں نے بھی ایک دن اپنا پرانا دوپٹہ دریا میں بہا دیا۔ اس پر علی نے کہا، اب ہم واقعی نئے ہو چکے ہیں ہر طرح سے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، تم اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، کم از کم ان سے مل سکتی ہو۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، وہ دروازے بند ہو چکے ہیں علی، اور کبھی بھی بند دروازے کھولنے سے صرف ماضی کا شور لوٹ آتا ہے۔ اس نے میری بات سمجھی اور کبھی دوبارہ زور نہیں دیا۔ میں نے کمرے کی دیوار پر ایک کیل ٹھوک کر ایک خالی فریم لٹکا دیا۔ علی نے پوچھا، یہ خالی کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ ہمارے بچے کی پہلی تصویر کے لیے ہے، جب دنیا میں آئے گا تو یہاں سجے گی۔ وہ چپ رہا، صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایک دن میں نے محلے کی ایک خاتون کو راستے میں سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، بی بی تم تو بڑے آدمی کی بیوی لگتی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، ہاں، میں اب کسی بڑے آدمی کی بیوی ہوں، ایک عظیم انسان کی جس نے مجھے میری پہچان دی۔ مہینے کے آخر میں علی نے میرے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا۔ تمہاری محنت کی کمائی کا ٹھکانہ ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے پہلا چیک اپنی سلائی کلاس کی فیس کے لیے کاٹا اور دل میں عجیب خوشی محسوس کی۔ علی بیمار پڑ گیا۔ معمولی بخار تھا مگر میں نے اس کا بے حد خیال رکھا۔ میں نے گرم پانی، دوا اور اسے آرام کی مکمل سہولت دی۔ وہ بولا، تم تو ماں بننے سے پہلے ہی ماں جیسا خیال رکھنے لگی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، محبت میں سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے علی۔ ہم دونوں نے گھر کی دیواروں پر خود سے ہاتھ سے لکھی تحریر چسپاں کی، دعائیں، خواب، امیدوں میں ایک جگہ۔ ہم نے لکھا، یہ ہمارا نیا جہان ہے، یہاں صرف سچ رہتا ہے، صرف محبت بولی جاتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بچے سے بات کرتا، بیٹا
تیری ماں بہت بہادر ہے، جب تو آئے گا دنیا تجھے مکمل پائے گی۔ میں آنکھیں بند کر کے سنتی اور رب سے شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی۔ یہ زندگی اب صرف گزر نہیں رہی تھی، یہ مکمل ہو رہی تھی۔ ہر دن ایک قدم آگے، ہر لمحہ ایک نئی پہچان کی جانب، اور میں جو کبھی ایک بد نصیبی کی علامت سمجھی جاتی تھی اب ایک محبت کی مکمل تصویر بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سورج کی کرنوں کو چہرے پر محسوس کر رہی تھی جب علی میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ ٹرے میں چائے، پراٹھے اور تازہ پھل تھے۔ آج تمہیں کچھ نیا پہنانا ہے، وہ بولا۔ میں نے پوچھا کیا موقع ہے؟ وہ ہنسا۔ یہ ایک عام دن ہے مگر ہمارا خاص۔ پھر وہ الماری سے ایک خوبصورت نیلا لباس نکال کر میرے انداز کے بالکل مطابق تھا۔ ناشتے کے بعد ہم باہر نکلے۔ وہ مجھے ایک ایسے بازار لے گیا جہاں سب کچھ بچوں کے لیے تھا۔ میں نے حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھا، ننھے جوتے، رنگین کپڑے۔ علی نے کہا جو تمہیں پسند آئے اٹھا لو۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک سفید کپڑوں کا سیٹ اٹھایا جس پر چھوٹے ستارے بنے تھے۔ یہ ٹھیک ہے؟ پوچھا یہ بہت خاص لگ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا ہم نے بچوں کا ایک آرام دہ بستر بھی خریدا ہے جس پر وہ خاص طور پر بضد تھا کہ وہ خود گھر جا کر جوڑے گا۔ شام تک ہم تھک گئے لیکن دل میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ واپسی پر اس نے آئس کریم خریدی اور پارک کے کنارے ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھائی۔ ایک بچے نے قریب آ کر کہا آنٹی آپ کے پیٹ میں بچہ ہے؟ میں نے ہنس کر کہا ہاں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بولا میری ماما نے بھی ایسے پیٹ میں مجھے رکھا تھا۔ گھر واپس آ کر علی نے وہ بستر خود جوڑا۔ میں اسے دیکھتی رہی، اس کے ماتھے پر پسینہ، ہاتھوں میں لکڑی کے پرزے اور چہرے پر سنجیدگی۔ جب بستر مکمل ہو گیا اس نے کہا اب یہ ہمارا پہلا تحفہ ہے اپنے بچے کے لیے۔ میں نے ایک شیشے کے جار میں وہ سب کھلونے رکھے جو ہم خرید کر لائے تھے۔ ہر کھلونا جیسے ہمارے نئے سفر کی علامت تھا۔ 2 دن بعد علی نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک مختصر فوٹو سیشن کا بندوبست کیا ہے۔ تمہاری یادیں صرف دل میں نہیں تصویروں میں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور اس بچے کے لیے جو ایک دن ان تصویروں کو دیکھ کر کہے گا میری ماں کتنی خوبصورت تھی۔ وہ بولا۔ فوٹوگرافر گھر آیا۔ میں نے نیلا لباس کے ساتھ کی جیولری پہنی اور علی نے میری تصویر کھینچی، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی نرسری کے ساتھ، کبھی کتابیں پڑھتے ہوئے۔ اس نے کہا یہ تصویریں صرف ایک ماں کی نہیں، ایک مکمل عورت کی، جس نے خود کو خود بنایا۔ اسی ہفتے میں نے علی کے ساتھ مل کر نرسری کو مزید سجایا۔ ہم نے دیواروں پر اسٹیکرز لگائے، کھڑکیوں پر رنگین پردے ڈالے اور ایک ساؤنڈ مشین بھی لی جو بچے کو سونے میں مدد دے سکتی۔ علی نے نرسری کے دروازے پر ایک تختی لگائی، محفوظ گھونسلہ۔ میں نے اب سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ بچے کے لیے اپنے ہاتھ سے پہلا کمبل سیا۔ جب میں نے علی کو دکھایا تو اس نے کہا یہ دنیا کا سب سے نرم کمبل ہوگا کیونکہ اسے تمہارے ہاتھوں نے سیا ہے۔ گاؤں سے ہم ایک دن قریبی ہسپتال گئے جہاں علی نے رجسٹریشن کروائی۔ اگر کچھ بھی ہو ہم فوراً یہاں آئیں گے، اس نے کہا۔ وہاں موجود نرس نے مجھے مشورے دیے۔ ایک نے تو کہا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا شوہر بہت خیال رکھنے والا ہے۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا کیونکہ الفاظ کم تھے اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک شام علی مجھے ایک مقامی کتاب میلے کے لے گیا۔ وہاں بچوں کی کہانیوں کی کتابیں تھیں۔ ہم نے ایک کتاب خریدی جس کا نام تھا ماں کی گود، دنیا کا سب سے محفوظ مقام۔ گھر آ کر علی نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی جیسے بچہ ہمارے درمیان موجود ہو۔ وہ ہر لفظ ایسگی سے بولتا اور ہر صفحہ پلٹتے وقت میری طرف دیکھتا جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہم تیار ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ اب میں صرف جسمانی طور پر نہیں ذہنی طور پر بھی تیار تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں مستقبل کا سوچ کر مسکرائی تھی۔ رات کو میں نے اسے کہا میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ تم جیسا ہو، خاموش، مضبوط اور محبت سے لبریز۔ علی بولا میں چاہتا ہوں وہ تم جیسا ہو، باہمت، سچا اور معاف کرنے والا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کہا پھر ہمارا امتزاج ہوا۔ وہ دن واقعی میری زندگی کا حسین ترین دن بن گیا، نہ اس لیے کہ ہم نے کچھ خریدا یا تصویریں بنوائی بلکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے آنے والے کل کو ساتھ جینے کا وعدہ کیا۔
محبت سے، تیاری سے اور مکمل یقین سے علی کا آفس شہر کے ہوش اچھے علاقے میں ایک بلند و بالا عمارت کی چھٹی منزل پر تھا۔ جب ہم لفٹ سے باہر نکلے تو سامنے ایک کشادہ ریس پیشن تھا جس پر اس کا نام چمکدار حروف میں لکھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی مؤدب لہجے میں کہا، سر آپ کی میٹنگ 10 بجے ہے، کانفرنس روم تیار ہے۔ علی نے مسکرا کر سر ہلایا اور مجھے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ ہم ایک وسیع شیشے والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک بڑی میز، کئی فائلیں اور ایک سائیڈ پر سافٹ بورڈ پر علی کی تصویریں لگی تھیں۔ انعامات، ایوارڈز، بزنس شوز کے کٹ آؤٹس۔ میں نے حیرت سے ہر چیز کو دیکھا۔ ایک لڑکا فائل لے کر اندر آیا اور بولا، سر کلائنٹ کا جواب آ گیا ہے، وہ نیا معاہدہ سائن کرنے کو تیار ہیں۔ علی نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ نیلہ ہے، میری اہلیہ ہے اور میری کمپنی کی سب سے بڑی وجہ کامیابی کی۔ میں نے نگاہ جھکا لی مگر دل کے اندر کہیں فخر محسوس ہوا، ایسا فخر جو ہمیشہ چھین لیا گیا تھا۔ علی نے مجھے کانفرنس روم دکھایا، اپنی ٹیم سے ملوایا جنہوں نے بڑی عزت سے سلام کیا۔ ہر شخص کی زبان پر سر کا احترام تھا اور میں سوچنے لگی کہ یہ وہی علی ہے جسے کبھی پاگل، نامکمل اور بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے مجھے آفس کے کیفے میں بٹھایا جہاں اس نے خود میرے لیے سینڈوچ اور جوس منگوایا۔ یہ سب تمہارا ہے، وہ بولا، یہ کمپنی، یہ لوگ سب اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جب کسی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا سوائے تمہارے۔ میں نے کہا، میں تو صرف وقت کے ساتھ چلتی رہی، تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ اس دن میں نے اسے مکمل طور پر ایک نئے روپ میں دیکھا، جو بزنس کا ماہر تھا، فیصلہ لینے والا، لیکن گھر آ کر وہی علی بن جاتا جو میرے لیے دودھ گرم کرتا اور رات کو میرے پاؤں دباتا۔ دوہری پہچان، ایک مکمل انسان۔ اگلے دن اس نے کہا، میں چاہتا ہوں تم بھی اس کمپنی کا ایک حصہ بنو، چاہو تو اکاؤنٹنٹ دیکھ لو، ٹیم کا حصہ بنو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں بچوں کی سیکشن میں کام کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا بنانا چاہتی ہوں جو ماؤں کے لیے ہو۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم جو بھی چاہو اس پر کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے بچوں کی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک نیا پروجیکٹ تیار کیا، پہلے لمس کے نام سے۔ اس کا مقصد نوزائیدہ بچوں کے لیے ضروریات کی اشیاء تیار کرنا تھا، نرم کپڑے، حفاظتی کمبل اور ماؤں کے لیے گائیڈ بکس۔ علی نے اس پروجیکٹ کے لیے ایک پوری ٹیم مختص کی اور مجھے اس کا لیڈ بنایا۔ پہلی میٹنگ میں جب میں نے سب کو پروجیکٹ کا وزٹ سمجھایا، سب نے تالیاں بجائی اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں، کامیابی کی تھے۔ ایک ہفتے بعد ہم نے پروجیکٹ کے لیے ایک چھوٹا سا شو روم کھولا جہاں علی نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہاری پہچان ہے اور ہمارا مستقبل۔ میڈیا نے جب اس پروجیکٹ کی رپورٹنگ کی تو میرے نام کے ساتھ ڈائریکٹر ٹیگ لگا۔ میرے بھائی کا چہرہ ایک لمحے کو ذہن میں آیا اور دل نے کہا، کاش وہ آج مجھے دیکھ سکتا۔ ہم روز رات کو دفتر سے واپس پر دیر تک باتیں کرتے اگلے دن کے بناتے، اور جب میں تھک جاتی علی کہتا، اب تم ماں ہو، آرام کرنا بھی فرض ہے۔ ایک شام علی میرے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا، میرے والدین کی پرانی تصویر جنہیں اس نے میرے بھائی کی پرانی سوشل میڈیا پوسٹوں سے ڈھونڈ کر پرنٹ کیا تھا۔ میں نے تصویر ہاتھ میں لی، دل ایک دم دھڑکا اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ میں نے یہ تصویر ہمیشہ اپنے کمرے کی دیواروں پر چاہی تھی۔ اب یہ تمہارے کمرے میں ہوں گی اور ہر دن تمہیں بتائے گی کہ تم تنہا نہیں ہو۔ وہ بولا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پروجیکٹ کی آمدنی کا کچھ حصہ ان خواتین کی مدد کے لیے وقف کروں گی جو میرے جیسے حالات سے گزر چکی ہوں۔ ہم نے ایک فنڈ شروع کیا اور نام رکھا دوسرا جنم۔ اس فنڈ سے ہم نے ایک بے سہارا ماں کو چھوٹا سا گھر دلایا، ایک سلائی مشین خرید کر دی، اور جب میں نے اسے بتایا یہ تمہارا حق ہے، خیرات نہیں، وہ رونے لگی۔ اس ہفتے علی نے مجھے ایک تقریب میں لے جانا چاہا جہاں اسے بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے والا تھا۔ میں نے خاص لباس پہنا اور پہلی بار اپنی حیثیت کے ساتھ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہوئی۔
جب اس کا نام پکارا گیا وہ اسٹیج پر گیا اور اپنی تقریر میں بولا، یہ ایوارڈ میری بیوی نیلا کے نام ہے، جس نے میری خاموشی پر بھی مجھے سنا، میرے ٹوٹنے پر مجھے جوڑا، اور جس کی آنکھوں میں میرا یقین چھپا تھا۔ سارے حال میں تالیاں بجنے لگی اور میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسی لمحے میں نے دل میں کہا، آج میں صرف ایک ماں نہیں، ایک شریک حیات بھی ہوں اور ایک قابل فخر عورت بھی۔ ہم دونوں نے آخری ہفتوں میں گھر کے کام اس انداز سے ترتیب دیے کہ میرے آرام میں کوئی خلل نہ ہو۔ علی نے ایک باقاعدہ شیڈول بنایا جس پر لکھا، نیلا کی نیند 2 اور ہنسی لازمی ہے۔ میں جب بھی اسے پڑھتی ہنس دیتی اور وہ کہتا، یہ میرا فیسٹو ہے کیونکہ تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ ہم نے ہسپتال کے عملے سے ملاقات کی، ڈاکٹرز اور نرسوں سے۔ علی نے سب تفصیل جان لی تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ تیار ہو۔ وہ مسکرایا۔ ایک وقت تھا جب میرے لیے کچھ بھی واضح نہ تھا، اور آج میں اپنے بچے کے استقبال کے لیے ہر پل گن رہا ہوں۔ میں نے دن رات اپنے ہاتھوں سے ننے جوتے، ٹوپیاں اور رومال سیے۔ میری سلائی اب صرف ہنر نہیں، محبت بن چکی تھی۔ کمرے کی ایک دراز میں ہم نے بچے کے لیے چاکلیٹس، خوشبودار تیل اور اس کے چھوٹے کپڑوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ علی اکثر کہتا، یہ صرف ایک بچہ نہیں، ایک نعمت ہے جو ہمارے زخموں پر مرہم بن کر آ رہا ہے۔ پیدائش سے ایک دن پہلے علی نے نرسری کے دروازے پر ایک نیا بورڈ لگایا، ہماری روشنی جلدی آ رہی ہے۔ ہم نے ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کی، دعا کی، اور رات کے آخری پہر میں میرا درد شروع ہو گیا۔ میں نے علی کو جگایا اور فوراً تیار ہو گیا، جیسے مہینوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ ہسپتال کے سفر میں علی نے میرا ہاتھ تھام رکھا، ہر سانس کے ساتھ مجھے دلاسا دیتا۔ جب میں نے کراہتے ہوئے کہا، علی اگر کچھ ہو جائے، تو فوراً بولا، کچھ نہیں ہوگا، تم محفوظ ہو، میرا بچہ محفوظ ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مسلسل دعائیں پڑھتا رہا۔ نرس آئی اور کہا، بیٹے کی پیدائش ہو گئی ہے، ماں بھی ٹھیک ہے۔ علی کی آنکھیں بھر آئی، مگر وہ دوبارہ نہیں، صرف سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ مجھے جب ہوش آیا، پہلا چہرہ جو دیکھا وہ علی کا تھا۔ ہاتھ میں ہمارا بچہ تھامے وہ بولا، اسے دیکھو، تم جیسا، کچھ مجھ جیسا، اور کچھ اور دعاؤں جیسا، سب کچھ۔ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس کی انگلیاں میری انگلیاں میں تھامنے لگی۔ علی نے کہا، اس نے تمہیں پہچان لیا، وہ جانتا ہے تم وہ ماں ہو جس نے اسے درد میں بھی خوشی دی۔ ہم نے بچے کا نام رکھا ایلیان، مطلب روشنی لانے والا۔ علی نے اس نام کے معنی کئی دن پہلے طے کر لیے تھے اور پیدائش کے بعد رجسٹریشن کے وقت فوراً فارم پر لکھ دیا۔ ہسپتال کے دوسرے دن کچھ خواتین نرسیں آئی جنہیں علی نے ہمارے پروجیکٹ پہلا مس کے ذریعے ہنر سکھایا تھا۔ وہ کہنے لگی، باجی آپ جیسی ماں بننے کی دعا کرتے ہیں ہم، جو خود بھی سنبھلی اور دوسروں کو بھی سہارا دیا۔ گھر واپسی کے دن علی نے نرسری کو مزید سجایا تھا۔ ہر دیوار پر خوبصورت فریم، ایک جھولا اور ایک سفید پردہ جس پر ہمارے نام کنندہ تھے۔ جب میں اندر گئی تو بچے کے لیے پہلا گانا چل رہا تھا جو علی نے خود ریکارڈ کروایا تھا۔ اگلے چند دنوں میں مہمان آتے رہے اور سب حیران ہوتے کہ یہ وہی علی ہے جو کبھی ہسپتالوں میں وقت گزارتا تھا۔ اب ایک باوقار شوہر، مہربان باپ اور میرے لیے ایک مکمل ہم سفر بن چکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف ماں بننے کے بعد آئی ہے۔ علی نے کہا، تم اب صرف نیلا نہیں، تم ہماری نسل کی بنیاد ہو۔ کبھی کبھی رات کو ایلیان روتا تو علی اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں چکر لگاتا اور کہتا، ابا کی پرنس نائلہ تھک گئی ہے، اب ابو کی باری ہے۔ میں دور سے دیکھتی اور شکر ادا کرتی کہ زندگی نے مجھ پر مہربانی کی۔ چند ہفتے بعد ہم بچے کو لے کر پارک گئے۔ علی نے اپنے کندھے پر ایلیان کو بٹھایا اور میں نے ان دونوں کی تصویر لی۔ اس تصویر پر میں نے بعد میں لکھا، میری ماضی کا انجام، میرے حال کی جیت اور میرے مستقبل کی مسکراہٹ۔ علی نے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرفیومز اور تیل بنوائے اور کہا، ہم سب کی خوشبو پسند ہے تو ہمارا بیٹا کیوں پیچھے رہے۔ اس نے ایلیان کے لیے بچوں کی پہلی کہانی بھی لکھی جس کا عنوان تھا ماں کی ہتھیلی پر لکھا خواب۔
ہم نے ہر لمحے کو محفوظ کرنا شروع کیا، ہر پہلی مسکراہٹ، ہر پہلی آواز، ہر نئی حرکت۔ میں نے اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ایلیان ایک دن جب یہ سب پڑھے تو جانے کہ اس کی ماں اور باپ نے اسے کتنا چاہا تھا۔ ایک دن علی نے کہا، ایلیان کو تمہاری کہانی سناؤں گا، یہ کیسے تم نے اندھیرے سے روشنی کا سفر طے کیا۔ میں نے جواب دیا، تب وہ سیکھے گا صرف خون کا رشتہ اہم نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ جینے والا ہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ ہم تینوں اب ایک مکمل کہانی تھے، اور یہ کہانی محبت، سچ اور استقامت و مثال بن چکی تھی، جو شاید کبھی لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ علی نے صبح ناشتے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم واقعی تیار ہو؟ تم چاہتی ہو یہ ملاقات صرف رسمی نہیں ہوگی؟ میں نے جواب دیا، تیار تو تھی، مگر آج خاموشی توڑ دی جائے تو شاید میرے اندر کی بے وزنی ختم ہو جائے۔ اسی دن علی نے پرانے روابط سے بھائی اور بھابھی کی موجودہ رہائش معلوم کی، اور اب شہر کے دوسرے کنارے کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ میں نے کہا، اگر وہ نہ آئیں تو کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر آ جائیں تو ایک دروازہ بند ہونے سے پہلے انہیں میری زندگی کے مکمل چہرہ دیکھنے دینا چاہتی ہوں۔ کئی دنوں بعد علی نے مجھے بتایا، میں نے انہیں دعوت دی بس یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے ماضی کو کوئی داڑھ دوبارہ کھلنے ملنے والی ہو۔ اس دن وہ آئے، گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایلیان کو تیار کیا، سفید لباس میں لپیٹا، ننھے ہاتھ میں میرے دوپٹے سے کھیل رہے تھے۔ دروازے پر بیل بجی، علی نے خود دروازہ کھولا، بھائی اور بھابھی اندر داخل ہوئے۔ بھابھی کا چہرہ سخت اور بھابھی کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ جیسے ہی انہوں نے علی کو دیکھا، چند لمحے ساکت کھڑے رہے۔ بھابھی کے لب کانپنے لگے۔ تم؟ علی نرمی سے کہا، میں زندہ ہوں اور سلامت۔ تم لوگوں نے میرے بارے میں مانا وہ جھوٹ تھا۔ بھائی نے نظریں چرا لی۔ میں کمرے کے اندر سے نکلی، ایلیان کو گود میں لیے۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے ایسر سے کہا، اور یہ وہی سچ ہے جسے تم دونوں نے جھٹلایا تھا۔ کمرے میں جیسے ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ بھابھی کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ہم نے جو کہا اس کی معافی نہیں، مگر بھائی کی آواز۔ میں نے کہا، معافی کی ضرورت نہیں، میں بس چاہتی تھی تم دونوں حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ علی نے انہیں بیٹھنے کو کہا، لیکن وہ دونوں کچھ دیر کھڑے رہے، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ خوبصورت ہے، بھائی نے گفتگو شروع کی۔ علی نے نرمی سے کہا، یہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنا، یہ ہر دن کی سچائی سے بنا ہے۔ بھابھی نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور بولی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم ہم یوں دیکھو گی، جیتے ہوئے عزت کے ساتھ۔ میں نے کہا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تم دونوں میری آنکھوں میں دیکھ کر خاموش رہو گے۔ علی نے چائے منگوائی۔ جب چائے آئی تو ہم چاروں بیٹھے، لیکن الفاظ کم اور نظریں زیادہ بول رہی تھیں۔ بھابھی نے ایلیان کی طرف دیکھا، یہ تو بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ خود کے بھائی کی نظریں جھک گئی۔ کیا تم لوگوں نے میری والدہ کو کبھی بتایا تھا کہ میں زندہ ہوں؟ علی نے سیدھا سوال کیا۔ بھابھی نے نظریں چرائی، نہیں، ہم نے سب کو وہی بتایا جو آسان تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آسانی کے لیے سچ قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن واپس آتا ہے اور آنکھوں میں جا کر سوال کرتا ہے۔ بھائی نے کہا، ہم یہاں تمہارے کے لیے کچھ کہنے نہیں آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا تم ہمیں یوں بلاؤ گے۔ علی نے جواب دیا، نہ تمہیں بلایا نہ سزا، صرف یہ دکھایا کہ جنہیں تم نے مٹا دیا تھا وہ دوبارہ جنم لے چکے ہیں۔ میں نے ایلیان کو بھائی کے قریب کیا، وہ ہچکچایا، پھر ہاتھ بڑھایا، مگر ایلیان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے کہا، شاید خون کا رشتہ ہو، مگر اعتبار دوبارہ جتانا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھنے لگے۔ علی نے کہا، ہم نے تمہیں کبھی الزام نہیں دیا، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کا قیمتی تحفہ تھا، وہ تمہاری چھوٹی دنیا سے بڑھ کر تھا۔ بھابھی نے جاتے ہوئے دروازے پر، دونوں خوش ہوں اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، یہ مکمل بند باپ ہے۔ اس نے کہا، یہ بند باپ نہیں ہوا، مکمل ہو گیا، کیونکہ ہم نے
اسے اپنی سچائی سے بند کیا ہے، نہ کہ ان کے جھوٹ سے۔ ہم نے اس دن کے بعد اپنی ماضی کو دوبارہ کبھی زیر بحث نہیں لائے۔ میں نے علی کے کہنے پر ایلیان کے لیے ایک فوٹو البم بنایا جس میں ہم نے پہلے دن سے آج تک کی ہر یاد رکھی۔ آخر میں نے ایک صفحہ لکھا، یہ وہ دن تھا جب ہم نے سچ کو دکھایا اور جھوٹ کو جانے دیا۔ ایک ہفتے بعد علی نے مجھے کہا، ہماری زندگیوں میں جب پرانے لوگ آتے ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نرمی سے، وقار سے ان کا سامنا کریں تو یہ ہماری اصل فتح ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اور سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سچ کے ساتھ پال رہے ہیں، بغیر کسی جھوٹ کے۔ ہم نے اس دن نرسری میں ایک نیا فریم لگایا جس پر لکھا تھا، یہ گھر ان لمحوں کا محافظ ہے جو خاموشی سے جیتے گئے۔ ایلیان کے اسکول کا پہلا دن تھا۔ ہم دونوں نے رات کو اس کا یونیفارم ایستا استری کیا، بیگ چیک کیا، لنچ باکس میں اس کی پسند کی چیزیں رکھی اور کمرے میں اس کی کتابیں سلیقے سے ترتیب دی۔ علی نے کہا، ہم جتنی محبت خود پر کی، اب اس کی باری ہے کہ ہم اسے محفوظ، باشعور اور باوقار بنیں۔ صبح جب علی نے ایلیان کو تیار کیا، میں دروازے پر کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہی تھی۔ وردی میں وہ چھوٹا سا بچہ آج ایک نئے سفر پر نکل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ایلیان نے کہا، امی اب میرے ساتھ نہیں آئیں گی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ابو تمہیں لے کر جائیں گے اور میں سے دعائیں دوں گی۔ علی نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس میں ایلیان اسکول کے دروازے پر کھڑا تھا، چھوٹا سا لیکن آنکھوں میں اعتماد چمکتا تھا۔ میں نے وہ تصویر فریم کر کے نرسری کے کمرے میں لگا دی۔ ہم نے زندگی کو ایک ترتیب دے دی۔ اب آدھا دن آفس اور آدھا وقت ہمارے چھوٹے پروجیکٹس پر دیتا تھا۔ میں نے خواتین کے لیے گھریلو ہنر کی کلاس شروع کی۔ ہم دونوں نے اپنی کہانی کو ایک نئے روپ میں دوسرے کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ ایک مقامی اخبار نے میرے پروجیکٹ پر فیچر چھاپا۔ عنوان تھا، وہ جو اندھیرے میں تھی آج دوسروں کے لیے چراغ بنی۔ میں نے علی کو مضبوط دکھایا۔ وہ بولا، یہ صرف تمہاری نہیں، ہماری کہانی ہے۔ ہم نے مل کر ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی جہاں بچوں کے لیے کہانیاں، تصویریں، کتابیں اور والدین کے لیے تربیتی مواد رکھا گیا۔ ہر جمعے کو ہم وہاں جاتے، بچوں کو پڑھاتے، کہانیاں سناتے۔ ایک دن ایلیان نے سب کے سامنے کہا، میری امی مجھے روز ایک نئی کہانی سناتی ہے اور میرے ابو مجھے خواب دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور مجھے لگا کہ میرے الفاظ میرے بچے کے ذریعے دنیا میں گونجنے لگے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک نیا درخت بھی لگا تھا جسے ہم نے ایلیان کی پہلے دن کے موقع پر لگایا تھا۔ اب وہ درخت بڑھنے لگا تھا، شاخیں پھیلنے لگی تھی۔ علی کہتا، یہ درخت ہماری زندگی کی طرح ہے، شروعات چھوٹی لیکن بنیاد مضبوط۔ کئی بار پرانے دن ذہن میں آتے لیکن اب ان کے ساتھ دکھ نہیں تھا، صرف ایک خاموشی، سچائی تھی۔ علی نے مجھے مکمل کر دیا تھا اور میں نے علی کو۔ ہم نے ایک بار نرسری میں بیٹھ کر اپنے پرانے خطوط پڑھے جو علی نے مجھے اپنے ڈائری میں لکھ کر رکھے تھے۔ ایک خط میں لکھا تھا، اگر ایک دن تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو دنیا نے تم سے چھپایا تھا۔ میں نے وہ خط دوبارہ اس ڈائری میں رکھ دیا اور کہا، تم نے وہ سب دیا اور اس سے کہیں زیادہ۔ ہم نے اب کچھ وقت کے لیے ایک نئی جگہ پر بھی گھر بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہماری پروجیکٹ نے کہا، یہ محض گھر نہیں، ایک سوچ کی بنیاد ہوگا جہاں صرف عزت اور تعلیم کی بات ہوگی۔ ہم نے اپنے چھوٹے سفر کے لیے ایک بکس خریدی جسے ہم محبت کا قافلہ کہتے۔ اس میں ہم گاؤں، چھوٹے شہروں اور پسماند علاقوں میں جاتے، ماں کو تربیت دیتے، بچوں کو پڑھانے کے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم نے تو مردوں کو بھی سکھا دیا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ علی نے کہا، میں نے تم سے صرف محبت نہیں کی، میں نے تم سے جینا سیکھا۔ میں نے جواب دیا، میں نے تم سے ہارنے کے بعد جیتنے کا ہنر سیکھا۔ ہم نے ہر سال ایلیان کی سالگرہ ایک نئے کام سے منائی۔ پہلی سالگرہ پر ہم نے 5 بے سہارا عورتوں کو کپڑے دیے، دوسری پر اسکول کی فیس ادا کی اور اس بار ہم نے 50 درخت لگائے۔ ایلیان نے خود پودے لگائے اور کہا، امی یہ پودا میرا دوست ہے جیسے ابو میرا ہیرو ہے۔ میں اکثر رات کو جا کر آسمان دیکھتی اور سوچتی، کتنے لوگ ہوں گے جو ظلم سہ کر تھک چکے ہوں گے، کاش ان کو بھی ایک علی ملے، یا کم از کم ایک وہ خود بن سکیں جو ظلم کو ختم کر سکیں۔ اب علی میرے صرف شریک حیات نہیں تھا، وہ میرا عکس بن چکا تھا۔
ہوں میرا فیصلہ، میری روشنی، میری تحریر اور میری دعاؤں کا جواب۔ میں نے اپنی زندگی کی وہ کتاب بند کر دی تھی جس میں میرے دکھ، میری تنہائیاں اور میری چیخیں درج تھی۔ اب ایک نئی کتاب ہے جس میں صرف محبت، امن اور وقار اعلیان۔ اب ہر دن ایک نیا لفظ سیکھتا اور ہر بار وہ کہتا، امی ابو نے مجھے یہ سکھایا ہے اور میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں کہتی ہوں سیکھنا ختم نہ کرنا کیونکہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں کہتی ہوں سیکھنا ختم نہ کرنا کیونکہ سیکھنے کا دوسرا نام ہے۔ میری کہانی مکمل ہو چکی نہیں اس لیے کہ ہر مسئلہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے لیے میں نے اپنے دکھوں کو جیت میں بدل۔ علی وہ جو کبھی پاگل کہلایا، آج میری پہچان، میرا مان، میری روشنی۔ اور جب میں ایک دن اہلیان کو اپنی پوری کہانی سناؤں گی تو میں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دوں گی جس کا عنوان ہوگا محبت، جو ہاتھ میں ایک کتاب دوں میں نے چھپائی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔